السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیکچر میں ہم فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ڈسکس کریں گے اور یہ کویشچن جو ہے اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن، ایکسپلین دا میجر انپٹس ٹو فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن۔ فزیکل ڈیزائن کیا ہے اور فزیکل ڈیزائن کے لیے جو میجر انپٹس ہیں وہ ایکسپلین کریں۔ یا اس طرح پوچھا جا سکتا ہے what components when combined produce the physical database design، کون سے کمپوننٹس مل کر فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن بناتی ہیں۔ یا اس طرح پوچھا جا سکتا ہے ڈسکس دا مین کمپوننٹس آف فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن، فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے مین کمپوننٹس ایکسپلین کریں۔ فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے کا لاسٹ سٹیپ ہے اور اس کی ڈیفینیشن ہم یوں کر سکتے ہیں دا کنورژن آف لاجیکل ڈیٹا ماڈل انٹو ایکچوئل ڈیٹا بیس اسٹرکچر لائک فائلز، اسٹور پروسیجر اینڈ انڈیکسز۔ اس میں یہ ایسا فیز ہے جس میں ہم لاجیکل ڈیٹا ماڈل کو ایکچوئل ڈیٹا بیس اسٹرکچر میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ایکچوئل ڈیٹا بیس اسٹرکچر کیا ہے؟ وہ فائلز ہو سکتی ہیں، اسٹور پروسیجرز ہو سکتے ہیں، انڈیکسز ہو سکتے ہیں۔ جو میجر انپٹس ہمارے پاس ہونی چاہیے فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے لیے، جو پہلے سے ریڈی ہونے چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ لاجیکل ڈیٹا بیس اسٹرکچر، ہمارے پاس لاجیکل ڈیٹا بیس اسٹرکچر پہلے سے ڈیولپ ہونا چاہیے، ہم نے تیار کیا ہونا چاہیے یہ، اور جو ریلیشن ہوں گے لاجیکل ڈیٹا بیس اسٹرکچر کے وہ نارملائزڈ فارم میں ہونا چاہیے۔ نارملائزڈ فارم کا مطلب سمپلسٹ فارم۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس یوزر پروسیسنگ ریکوائرمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یوزر کا جو ڈیٹا ہوگا اس کا سائز کا ہوگا، وہ سسٹم کتنا استعمال ہوگا، فریکوینسی آف یوز آف ڈیٹا بیس کا پتہ ہونا چاہیے۔ فریکوینسی آف یوز کا مطلب کہ وہ کتنا استعمال ہوگا، اور رسپانس ٹائم کتنا ہونا چاہیے۔ رسپانس ٹائم کا مطلب کہ سسٹم کتنا جلدی رسپانس کرے گا۔ کیا آپ نے ایک ایکشن پرفارم کیا، اس پہ 10 سیکنڈ لگے، 30 سیکنڈ یا 1 منٹ یا 2 منٹ، تو یہ کتنا ٹائم جو ہے چاہیے ہوگا اس کے لیے۔ اور جو اس کے علاوہ سیکیورٹی کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سسٹم کے لیے سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اور جیسے بینک کے سسٹم ہوتے ہیں تو ان کے لیے سیکیورٹی جو ہے نا کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر کالج کا سسٹم جو دیکھا جائے تو کالج کے سسٹم کی جو سیکیورٹی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی بینک کی ہے۔ اور بیک اپ ہمیں کتنے لینے ہوں گے؟ کالج کے سسٹم کا دیکھا جائے تو وہاں بیک اپ زیادہ ہر منٹ بعد، ہر سیکنڈ بعد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بینک میں دیکھا جائے تو وہاں تو ہر ٹرانزیکشن کے بعد جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، جب بھی کوئی ATM پہ آ کے لوگ کام کرتے ہیں یا پیسے جمع کرواتے ہیں تو ہر ٹرانزیکشن کے بعد بیک اپ ضروری ہوتا ہے، اور وہاں پہ ریکوری بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر کالج کا ڈیٹا لاس ہو جائے تو اتنا زیادہ ہمارا نقصان نہیں ہوتا جتنا بینک کا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ فزیکل ڈیزائن سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ سائز کتنا ہوگا، فریکوینسی آف یوز کتنا ہوگا، رسپانس ٹائم، سیکیورٹی، بیک اپ، ریکوری، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ریڈی ہونی چاہیے فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن بنانے سے پہلے۔ اور پھر ہمیں تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ڈیٹا بیس یعنی DBMS کی کریکٹرسٹک پتہ ہونی چاہیے، کس ٹائپ کا DBM ہے۔ اوریکل کا ڈیٹا بیس ہے، DBMS ہے تو اس کی ڈفرینٹ ہے کریکٹرسٹک، IBM کا ہے تو اس کی کریکٹرسٹک، اس کی خوبیاں، فیچر جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے۔ اسی طرح مائکروسافٹ کا جو ہے وہ بھی ان دوسرے ڈیٹا بیس سے ڈفرینٹ ہے۔ تو
تو اس DBMS یا ڈیٹا بیس کی ہمیں پہلے سے یہ سارے فیچر پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں آپریٹنگ سسٹم کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ونڈو سرور ہے یا لائنکس ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جو پہلا کمپوننٹ ہے وہ ڈیٹا والیوم اور یوزج ہے۔ ہمیں فزیکل ڈیزائن میں سب سے پہلے جو ہے وہ سائز کا اسٹیمیشن ہونا چاہیے اور یوزر پیٹرن کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں ڈیٹا بیس کے سائز کا پتہ ہے تو اس سے ہم فزیکل اسٹوریج ڈیوائس سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ کتنا خرچہ آئے گا اور کتنی بڑی ہارڈ ڈسک چاہیے ہوگی۔ اگر ہمیں یوزر پیٹرن کا پتہ ہے کہ ڈیٹا بیس کتنا استعمال ہوگا تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ ہم جو فائل کی آرگنائزیشن اور ایکسیس میتھڈ ہے وہ ایزیلی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ فائل ہم نے کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں انڈیکسز اور ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی بھی پلان کرنے میں آسانی ہوگی۔ ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی کیا ہے؟ دوسرا کمپوننٹ ہے۔ بہت ساری آرگنائزیشن کا آج کل جو نیٹ ورک ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ نیٹ ورک ہے، اور اس کے لیے ڈیٹا جو ہے وہ بھی ڈسٹریبیوٹڈ ہونا چاہیے، اور فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن میں یہ کافی ڈیفیکلٹ اسٹیپ ہے کہ ڈیٹا کو کیسے ڈسٹریبیوٹڈ نیٹ ورک پر پرووائڈ کیا جائے۔ ڈسٹریبیوٹڈ نیٹ ورک کی ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو جیسے یہ یو فون ہے، تو اس کا نیٹ ورک جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہے، یعنی پورے کنٹری میں پھیلا ہوا ہے، ڈفرینٹ لوکیشن پہ ان کے ٹاور لگے ہوئے ہیں، یوزر ڈفرینٹ لوکیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فوراً جو ہے ہر یوزر کو کوئکلی وہ ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے۔ یہ اگر وہ کال کرنا چاہتا ہے تو کال ہو جائے، اگر بیلنس معلوم کرنا چاہتا ہے تو بیلنس پتہ چل جائے۔ تو یو فون کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ اس لحاظ سے ارینج ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹڈ نیٹ ورک کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، یا پھر انہوں نے یہ بھی کیا ہو سکتا ہے کہ ان کا ڈیٹا بیس لاہور میں ہو، لاہور کے علاوہ اسلام آباد میں بھی ہو، اور کراچی میں بھی ہو، سکھر میں بھی ہو، فیصل آباد میں بھی ہو۔ تو یہ اس طرح، اور یوزر کو تو یہی پتہ چلے گا کہ وہ ایک ہی ڈیٹا بیس سے اس کو رسپانس مل رہا ہے، اور بیک اینڈ پہ جو ہے ڈیٹا بیس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہے۔ تو فزیکل ڈیزائن کے لیے یہ بھی ایک ڈیفیکلٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس میں ڈسٹریبیوٹڈ ڈیٹا کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ تو ڈفرینٹ لوکیشن پہ جو ڈیٹا رکھا ہوتا ہے اسے نوڈز بھی کہہ سکتے ہیں، ان لوکیشن کو سائٹس بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی ٹائپ ہو سکتی ہے، پہلی ٹائپ جو ہے ڈسٹریبیوٹڈ نیٹ ورک کو سپورٹ کرنے کے لیے سینٹرلائز میں اس اسٹریٹجی میں یہ ہوتا ہے ڈیٹا ایک ہی جگہ رکھا ہوتا ہے اور وہاں سے ساری جو ہے ایکسیس دی جاتی ہے سب لوگوں کو جس چیز کو چاہیے ہوتا ہے۔ دوسری جو ٹیکنیک ہے وہ پارٹیشنڈ ہے۔ اس اسٹریٹجی میں جو ڈیٹا ہے وہ ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور ڈفرینٹ پارٹس کو فریگمنٹ بھی کہتے ہیں۔ جو تیسرے نمبر پہ اسٹریٹجی ہے وہ ریپلیکیٹڈ ہے۔ ریپلیکیٹڈ میں جو اوریجنل ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کی ڈفرینٹ کاپی ڈفرینٹ سائٹس یا لوکیشن پر رکھ دی جاتی ہیں، اور ضرورت پڑنے پہ وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ہائبرڈ جو ٹیکنیک ہے اس میں ڈیٹا بیس کو کریٹیکل اور نان کریٹیکل فریگمنٹ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ کریٹیکل جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ، جو زیادہ استعمال کرنے والے ہوتے ہیں پارٹ، ان کو کریٹیکل کہتے ہیں، اور نان کریٹیکل جو کم استعمال ہوتے ہیں یا سیکیورٹی کے لحاظ سے کم امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو نان کریٹیکل فریگمنٹ کہا جاتا ہے۔ تھرڈ کمپوننٹ جو فزیکل ڈیزائن کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ فائل آرگنائزیشن کی ٹیکنیک ہے، اور اس ٹیکنیک سے ڈیٹا جو ہے وہ سیکنڈری اسٹوریج پر رکھا جاتا ہے
تاکہ سارٹنگ جو ہے وہ ایزیلی کی جا سکے. سارٹنگ کا مطلب ہے ڈیٹا کو الفابیٹیکلی یا ڈفرینٹ ارینجمنٹ کے مطابق جو ہے ترتیب دیا جائے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اے والے لیٹر جو ہیں وہ پہلے آ جائیں اور زی والے جو لیٹر ہیں وہ اینڈ پہ آ جائیں نیم. اور یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے نمبر پہلے آ جائے بڑے نمبر بعد میں آ جائیں. تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے, اسے سارٹنگ کہتے ہیں. اور جب ہمیں ڈیٹا چاہیے ہو تو ہم سیکنڈری اسٹوریج سے ایزیلی اس کو ریٹریو کر سکیں, ایکسیس کر سکیں. ڈیزائنر کو یہ فائل آرگنائزیشن کرنے سے پہلے ڈفرینٹ کنسٹینٹس دیکھنے ہوتے ہیں. کنسٹینٹس یہ ہوتا ہے کہ اس کو کون کون سی جو پرابلم آ سکتے ہیں وہ ہینڈل کرنے ہیں, کیا کیا لمیٹیشن ہو سکتی ہیں, یہ ساری چیزیں اس کو دیکھنی ہوں گی. تو یہ چند ایک کنسٹینٹس یہ ہیں کہ پہلے تو اسے سیکنڈری اسٹوریج کی ڈیوائس جو ہے اس کی کریکٹرسٹک پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سائز کی ہے, کتنی فاسٹ ہے, اور اس کے اور کیا کیا ایشو ہو سکتے ہیں سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس کے. دوسرے نمبر پہ جو ہے کون سا آپریٹنگ سسٹم استعمال کیا گیا ہے, ونڈو ہے, لائنکس ہے یا ایپل کا ہے, اور فائل مینجمنٹ کے لیے جو سافٹ ویئر کیا ہے اس کی نالج پتہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں فائل آرگنائزیشن کو ہیلپ کرتی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یوزر کو سارٹنگ کی کتنی ضرورت ہے یا ایکسیس کرنے کی اور سارٹنگ کی کتنی ضرورت ہے. تو یہ بھی چیز جو ہے فزیکل فائل آرگنائزیشن میں ہیلپ کرتی ہے. فورتھ کمپوننٹ جو ہے وہ انڈیکسز ہے, اور انڈیکسز جو ہے ایک ٹیبل ہوتا ہے جو کہ دوسرے ٹیبل کے ریکارڈ کی لوکیشن بتاتا ہے ہمیں کہ دوسرے ٹیبل میں کون سا ریکارڈ کہاں پہ پڑا ہوا ہے. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے سرچنگ کی جو سپیڈ ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں, ریکارڈ ڈھونڈنا ہمیں ٹائم کم لگے گا. انڈیکسز جو ہیں بنانے کے لیے پرائمری کی استعمال ہو سکتی ہے یا سیکنڈری کی استعمال ہو سکتی ہے یا فارن کی استعمال کر سکتے ہیں. جو ففتھ کمپوننٹ ہے, پانچواں کمپوننٹ انٹیگریٹی کنسٹینٹ ہے. انٹیگریٹی جو ہے وہ ڈیٹا کی کریکٹنیس اور کنسسٹنسی کو کہتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی سیکیورٹی ہوتی ہے اور اس میں ہم ڈیٹا کی کوالٹی کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں. اور کوالٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ انٹیگریٹی کنسٹینٹس لگا کر جو ہے مینٹین کی جاتی ہے. انٹیگریٹی کنسٹینٹس جو ہیں وہ رول ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا پر اپلائی کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے رول بنایا ہوا ہے کہ فون نمبر والے جہاں پہ فون نمبر کی انٹری ہونی ہے وہاں پہ ہم نے ایڈریس انٹر نہیں کرنا. تو اس طریقے سے اس رول سے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ کریکٹ رہے گا. یعنی کل کو اگر کوئی دیکھے تو فون نمبر والی جگہ پہ کسی کا ایڈریس ڈلا ہوا ہے تو یہ اس سے ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور نہیں رہتا, اس کی کوالٹی صحیح نہیں رہتی. تو اس کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ڈفرینٹ کنسٹینٹس, انٹیگریٹی کنسٹینٹس اپلائی کیے جاتے ہیں جس سے ڈیٹا جو ہے ٹھیک رہتا ہے. تو یہ ہمارا لیکچر نمبر جو تھا فزیکل ڈیزائن والا کمپلیٹ ہوا. یہ کافی امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن والا اور اس سے پہلے جو لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن والا.